قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ۔ نبی کے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم غیر سی افعال میں المعتل اللام یعنی فعل ناقص کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ذہن میں تازہ کر لیں کہ المعتل فعل کہا کسے جاتا ہے۔ المعتل غیر صحیح فعل کی وہ قسم ہے جس کے حروف مادہ میں حروف علت جو کہ دو ہیں، واو اور یا، ان میں سے کوئی حرف آ جائے۔ اب وہ حرف علت واو یا اگر فا کلمہ کی جگہ پر آ جائے یعنی نمبر 1 پوزیشن پر آ جائے تو آپ اسے المعتل الفا کہتے ہیں، یا اس کا دوسرا نام ہے مثال۔ اور اگر وہ نمبر 2 پوزیشن پر آ جائے یعنی عین کلمہ کی جگہ پر آ جائے تو اس کو المعتل العین یعنی اجوف کہا جاتا ہے۔ اور اگر وہ حرف علت لام کلمہ کی جگہ پر آ جائے یعنی نمبر 3 پوزیشن پر آ جائے تو اس کو المعتل اللام یا ناقص کہا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اس سے پہلے جو اسباق تھے 2 اسباق، ان میں ہم المعتل الفا اور المعتل العین کو تفصیل سے کر چکے ہیں، اسباق مکمل ہو چکے ہیں، ایکسرسائزز ہو چکی ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے 28واں سبق، وہ المعتل اللام یعنی ناقص کے متعلق ہے۔ تو ناقص کے حوالے سے پہلے کچھ باتیں سمجھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی ان کو سمجھنے کے بعد جب آپ لیسن پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے اس لیسن کو مکمل کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ تو پہلی بات یہ کہ ہم اس کے مشہور نام جو ناقص ہے اس کے حوالے سے گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ فعل ناقص ایسا غیر صحیح فعل جس کے حروف مادہ میں لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ جائے۔ پھر اگر وہ حرف علت واو ہو تو اس کو ناقص واوی کہا جاتا ہے، الواوی۔ اور اگر وہ حرف علت یا ہو تو اس کو ناقص یائی کہا جائے گا۔ اگلی بات کہ ناقص واوی اور ناقص یائی ثلاثی مجرد کے کن کن ابواب سے کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ ہماری ساری گفتگو جو اب تک ہوئی ہے وہ ثلاثی مجرد ابواب کے حوالے سے ہوئی ہے، کیونکہ آپ کی جو یہ کتاب ہے اس کے دوسرے جز میں ثلاثی مجرد ابواب بھی ڈسکس ہوئے۔ تو قواعد بھی ہم ثلاثی مجرد ابواب کے حوالے سے ہی کریں گے۔ تو ناقص واوی جو ہے یہ ثلاثی مجرد کے باب نون سے کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ تو پہلا باب ہو گیا نون اور دوسرا باب ہو گیا سین۔ سین سے بھی آپ کو اس کی ایگزامپل جو ہے وہ مل جائیں گی۔ ناقص یائی جو ہے یہ آپ کو ثلاثی مجرد کے جس باب سے کثرت سے ملے گا وہ باب ہے باب ضعاد یعنی ضرب یضرب۔ اور پھر آپ کو باب سین سے بھی اس کی ایگزامپلز مل جائیں گی، اور کچھ ایگزامپلز آپ کو باب فا سے بھی مل جائیں گی۔ کثرت سے استعمال ہونے والے 2 ابواب آپ کے سامنے آئیں گے اس پورے لیسن میں، ایک باب نون ناقص واوی کا اور ایک باب ضاد ناقص یائی کا۔ اب ہم ایگزامپلز دیکھتے ہیں اور پھر جو چینجز ہوں گی ان کو سمجھتے ہیں، انشاءاللہ تعالی بات کلیئر ہو جائے گی۔ ناقص واوی کی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میرے پاس مادہ ہے دال، عین اور واو۔ دال، عین، واو مادہ، باب نون۔ جی نارمل ماضی مضارع، دعوا
یدعو، دعوا یدعو، نارمل گردان آپ کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ باب نصرہ سے جب ناقص واوی استعمال ہوتا ہے تو ماضی اور مضارع کی گردان میں جو چینجز آتی ہیں ان کو سمجھنا ہے ہم نے پہلے بات. تو ماضی کی گردان میں جو چینجز آتی ہیں وہ میں سیغے کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کس کس سیغے میں آتی ہیں اور کیا کیا چینجز آتی ہیں. پھر آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے کہ ماضی میں اتنے سیغوں میں چینجز آتی ہیں اور مضارع میں اتنے سیغوں میں چینجز آتی ہیں، تاکہ ہمیں ایک بات کلیئر ہو جائے کہ ساری گردان چینج نہیں ہوگی، چند سیغے جو چینج ہوں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ناقص واوی میں جو چینجز آتی ہیں وہ سیغہ نمبر 1 میں چینج آتی ہے، اور وہ چینج کیا آتی ہے کہ آپ کا حرف علت جو ہے واو وہ الف میں چینج ہو جاتا ہے. سیغہ نمبر 1 دعوا جو آپ کے پاس اوریجنل لکھا ہوا ہے یہ چینج ہو جائے گا دعا میں. تو یہ سیغہ نمبر 1 کے حوالے سے چینج آپ کے سامنے آ گئی. سیغہ نمبر 2 ماضی کا جو ہے وہ ان چینج رہتا ہے. سیغہ نمبر 3 وہ چینج ہوگا، یعنی دعوا دعوا دعاوو میں وہ ہو جائے گا آپ کا دعو. اصل میں کیا تھا؟ دعاوو تھا، 2 حروف علت اکٹھے ہوئے تو مادے کے حرف علت کو ڈراپ کر دیا گیا، کمزور حرف کو گرا دیا گیا، اور پیچھے زبر اگر ہو تو سیغہ تیار، اگر زبر نہ ہو تو جو سیغے کا حرف علت ہے اس کی نسبت سے حرکت لگائی جاتی ہے. تو یہ سیغہ نمبر 3 میں چینج آ گئی، یہ آپ کے پاس آ گیا جی دعو. اس کے بعد سیغہ نمبر 4 اس میں کیا چینج آتی ہے؟ وہ چینج یہ آتی ہے، آپ خود غور کریں گے. ہوا کیا دیکھیں کہ وہ جو حرف علت تھا وہ ڈراپ ہو گیا. دعا تھا نا، اس کے آگے جب تا لگایا آپ نے ساکن، کیونکہ واحد مؤنث کی علامت کیا ہے؟ تا سے شو کیا جاتا ہے اس کو. جب تا ساکن ہوئی تو الف اور تا 2 خالی ہو گئے تو کمزور کو گرا دیا، اور وہ الف تھا وہ نکل گیا تو بچ گیا آپ کے پاس دعات. تو یہ سیغہ نمبر 4 تھا جو آپ کا تبدیل ہو گیا. اس کے بعد جو سیغہ نمبر 5 ہے وہ اسی سیغے سے بنے گا دعا تا، اور اس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی ناقص واوی کی ماضی کی گردان میں. تو ذرا گردان کو ایک مرتبہ تیزی سے لے کے ہیں. دعا دعوا دعو دعت دعتا دعونا دعوتا دعوتما دعوتم دعوتی دعوتما دعوتنا دعوتو دعونا. باقی گردان ساری ویسی ہے اوریجنلی، صرف جو چینجز آنی ہے ماضی کی گردان میں 4 سیغوں میں چینجز آنی ہے، اور وہ 4 سیغے کون کون سے ہیں یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے. سیغہ نمبر 1، سیغہ نمبر 3، سیغہ نمبر 4 اور سیغہ نمبر 5. کلیئر ہو گیا جی؟ اب آئیں مضارع کی طرف. فعل مضارع میں ہمارے پاس سیکھا ہے پہلا یدعو. واو پر پیش ہو، پیچھے پیش ہو تو واو کو ساکن کر دیا جاتا ہے. تو چینج جو آتی ہے آپ کے پہلے سیکھے میں آتی ہے وہ یہ کہ آپ کا حرف علت جو ہے واو وہ ساکن ہو جاتا ہے، اور یہ آپ کا بن جائے گا جی یدعو. اب یہ پہلا 5 سیغوں کا گروپ ہے، یدعو تدعو تدعو ادعو ندعو، یہ 5 چینج ہوں گے. تو یعنی 5 سیغوں میں تبدیلی ہوگی. کس پیٹرن پہ ہوگی کہ آپ کا وہ حرف علت جو ہے واو وہ ساکن ہو جائے گا. تو یہ بن گیا جی یدعو تدعو تدعو ادعو ندعو. کلیئر ہو گیا؟ 5 سیغوں میں تبدیلی آئی. یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے یہ سیغہ نمبر شو کر رہا ہے، اور جو سامنے لکھا ہوا ہے یہ سیغوں کی تعداد کو شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی اسے آپ اس میں دھوکے میں نہ جائیے گا کہ شاید سیغہ نمبر 5 میں چینج آ رہی ہے. جو اوپر نمبر لکھا ہے وہ سیغہ نمبر کو شو کر رہا ہے، اور یہ نمبر آف سیغاز ان کو شو کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ چینج آ گئی. جو مثنیٰ کے سیغے ہیں وہ ان چینج رہیں گے، یدعوانی تدعوانی تدعوانی تدعوانی.
اس کے بعد چینج آئے گی یدعوونا، یدعوونا، دو واو آ رہے تھے، ایک واو گر گیا، پیچھے زبر ہوتی برقرار رہتی، زبر نہیں ہے تو اس واو کے موافق حرکت دی وہ پیش ہی تھی، تو پیش آپ نے لگائی تاکہ قاعدہ اپلائی ہو، تو وہ سیگا آپ کے پاس آ گیا جی ید اونا، ید اونا. اب ان کے آگے میں سیگا نمبر نہیں لکھ رہا اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کون سے سیگا ہے، اونا ساؤنڈ والا سیگا ہے. تو ید اونا، اور دوسرا کیا بنا، دوسرا تد اونا، یعنی ید اونا اور اس کے ساتھ ہی میں کر دیتا ہوں تد اونا. اور جو جمع مؤنث کے دونوں سیگے وہ انچینج رہیں گے اور وہ بالکل یہی ہوں گے. یہ چیک ہے اس گردان کا، وہ بھی یدعونا اور تدعونا ہی ہوں گے. تو مضارع کی گردان کو یہاں تک ہیں آخری سیغے کے علاوہ یدعو، تدعو، تدعو، ادعو، ندعو، یدعوانی، تدعوانی، 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 یدعونا، یدعونا، تدعونا، تدعونا. اور آخری سیغہ رہ گیا، اس میں بھی چونکہ چینج آتی ہے تو اس کو بھی نوٹ کر لیتے ہیں، وہ بنتا ہے تدعوینا. تدعوینا، وی، دو حروف علت آگئے وی کی صورت میں، واو اور یا. کون سا گر گیا؟ واو گر گیا. سیغے کا حرف علت برقرار رہا یا اس یا سے پہلے زبر ہوتی تو سیغہ تیار تھا، زبر نہیں ہے تو سیغے کے موافق حرکت لگائی زیر، جو کہ بن گیا تدعینا. تو مضارع کی گردان میں کتنے سیغوں میں تبدیلی آئی؟ 5، 6، 7 اور 8. 8 سیغوں میں تبدیلی آئی، جبکہ کتنے سیغے انچینج رہے؟ 14 ہے نا ٹوٹل جی. تو 6 سیغے انچینج رہے، 4 تو مثنیٰ کے ہو گئے اور 2 جمع مؤنث کے ہو گئے. تو ناقص واوی جب باب نصر ینصرو سے آئے گا تو ماضی کے 4 سیغوں میں تبدیلی اور مضارع کے 8 سیغوں میں تبدیلی آئے گی. اور کہاں کہاں تبدیلی آئے گی وہ آپ کے سامنے آ گئی. ٹھیک ہو گیا؟ اب اسی پیٹرن کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمارے پاس لیسن ہے اس کی ہم پہلے ایکسرسائز پہ آتے ہیں تاکہ اسے سامنے رکھ لیں. یعنی آج ہمارا جو ہے وہ سبق تھوڑا الٹا چلے گا. الٹے سے مراد یہ ہے کہ سبق پہلے نہیں ہوگا بلکہ سبق بعد میں ہوگا اور ایکسرسائز پہلے ہوں گی. تو پہلی ایکسرسائز جو اس میں آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں. مشق نمبر 223 کو ذرا سامنے رکھیں. اس میں لکھا ہوا ہے تامل المثال، مثال پر غور کر، ثم اکتب، پھر تو لکھ. کیا لکھ؟ المضارع، مضارع لکھ. المضارع المرفوع، یعنی مضارع مرفوع لکھ، یعنی نارمل مضارع لکھ. مضارع مرفوع سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ نارمل مضارع. والمضارع المجزوم، اور مضارع مجزوم لکھ یعنی مضارع اخف لکھ. ٹھیک ہے؟ اور کیا لکھ؟ والامر، اور فعل امر لکھ. من الافعال الآتیاتی، آنے والے افعال سے. اب یہیں پر ہم ایک کام کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا یہ نصر ینصرو سے ناقص واوی جو ہے وہ کور ہو جائے. کام یہ کرنا ہے، ہمارے پاس یہ نارمل مضارع آ گیا. اب مضارع خفیف اور مضارع اخف، وہ دو صورتیں ہمارے پاس ہونی چاہیے. تو مضارع جب خفیف ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، وہ لام کلمہ پہ زبر آ جاتی ہے تو یہ بن جائے گا یدعوا. یعنی میں سمپل ایک سیکھا خفیف کا لکھ دیتا ہوں یہاں پر. یعنی یہ آپ کا بن جائے گا مضارع جب خفیف ہوگا، یہ نارمل تھا اوپر والا، اور جب خفیف ہوگا تو یہ بن جائے گا آپ کا یدعوا. یدعوا، تدعوا، تدعوا، ادعوا، ندعوا. اور جو آنی، اونا اور اینا والے سیغے ہوتے ہیں ان میں سے نون ڈراپ ہو جاتا ہے. یعنی یدعوا، تدعوا، تدعوا، تدعوا الف کے ساتھ. یدعو، ٹھیک ہے، تدعو، تدعی. اور جو جمع مؤنث کے 2 سیغے تھے وہ انچینج رہتے ہیں. یعنی یدعونا وہ بھی نظر آ رہے ہیں ہمیں، یدعونا اور تدعونا رہیں گے وہ. تو مضارع خفیف ہو گیا. اب مضارع جب اخف ہوگا
تو یہاں پر بس نوٹ کرنے والی بات ہے وہ اہم ہے کہ جب فعل ناقص چاہے واوی ہو چاہے یائی ہو، جب اس کو اخف کیا جاتا ہے تو وہ حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے، حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے، یعنی یہ یدعو سے کیا بنے گا؟ یدعو، یدعو۔ اب دیکھیں یدعو پہلا صیغہ آ گیا، یدعو، تدعو، تدعو، ادعو، ندعو، اور باقی صیغے اسی طرح رہیں گے جیسے کہ خفیف میں ہوئے تھے۔ کلیئر ہو گیا؟ اب رہ گیا فعل امر۔ فعل امر کیسے بنتا ہے؟ مضارع اخف کریں گے پہلے، یعنی ہمارے پاس صیغہ تھا تدعو تھا، یہ صیغہ تھا نا ہمارے پاس، پہلا صیغہ جو تھا تدعو تھا، مضارع اخف کیا تو یہ ڈراپ ہو گیا، کے پاس بچ گیا تدعو، یہی بچا نا، میں اس کو پھر آگے لکھ دیتا ہوں، ہمارے پاس اخف ہونے کے بعد بچا جی یہ تدعو، علامت مضارع ہٹائی، یہ ہٹائی تو دال ساکن اور عین پیش کے ساتھ نہیں پڑھا جا رہا، پڑھنے کے لیے شروع میں حمزۃ الوصل لگانا، اور باب کون سا ہے؟ نون، نون میں کون سی حرکت دی جاتی ہے؟ پیش، تو کیا بن گیا؟ ادعو، یہ آپ کا فعل امر بن گیا۔ اب ہماری ریکوائرڈ جو ایکسرسائز ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے نارمل مضارع بنانا ہے، آپ نے مضارع کو مجزوم کرنا ہے یعنی اخف کرنا ہے، اور فعل امر بنانا ہے۔ تو یہ تینوں ایگزامپل آپ کے سامنے ہیں۔ اب 1 منٹ میں آپ تمام افعال سے جو ایگزامپل بنا لیں گے۔ تو پہلا ہمارے پاس ہے، دیکھیں جی، الماضی دعا، اسے المضارع یدعو، آگے بریکٹ میں لکھا ہے اصلہ یدعو، اس کا اصل یدعو ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد المضارع المجزوم لم یدعو، کیونکہ مضارع جب اخف ہوتا ہے یا مجزوم ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی حرف اسے اخف کرتا ہے نا، تو لم ان حروف میں سے ایک حرف ہے جو مضارع کو اخف کرتے ہیں، تو یہ بن گیا جی لم یدعو، اور فعل امر بن گیا ادعو، جیسا کہ ہم نے بنایا۔ ساری چیزیں ہوگی، اب ایک ایک کر کے پورا کریں گے۔ جی شاہد صاحب، دعا یدعو کے معنی ہوتے ہیں پکارنا، بلانا، ٹھیک ہے جی شاہد صاحب۔ اگلا ورب ہے شکا، شکا کے معنی ہوتے ہیں شکایت کرنا، شکا کے معنی شکایت کرنا، اور یہ سارے مادے جو ہیں ناقص واوی کے ہیں اور باب نصرہ سے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ناقص واوی جو ہے باب نصرہ سے فریکوینٹلی استعمال ہوتا ہے۔ جی شاید صاحب، پہلا شکا مضارع کیا بنے گا؟ یشکو، ماشاءاللہ۔ اور المضارع مجزوم کیا بنے گا؟ لم یشکو، لم یشکو، اور فعل امر کیا بنے گا؟ اشکو، اشکو۔ تو شکا اس نے شکایت کی، یشکو وہ شکایت کرتا ہے یا کرے گا، لم یشکو اس نے شکایت نہیں کی، اشکو تو شکایت کر۔ کلیئر ہو گیا نا جی؟ اگلا امیس، تلا، تلا کے معنی ہوتے ہیں ٹو فالو، پیچھے آنا، پیچھے آنا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ جی تلا مضارع کا بنا یتلو، جی المضارع مجزوم لم یتلو، اور فعل امر اتلو۔ آپ کا ایک پارا جو ہے اس سے شروع ہوتا ہے اتلو ما اوحی الیک، اتلو آپ پڑھیں، تلاوت کریں ما جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اس کے بعد اگلے صفحے پر آ جائیں۔ اگلا ورب ہے گلزار صاحب میم ہا واو تھا جس سے بن گیا مہا، محو، مہا مٹا دینا، ٹھیک ہے، مٹا دینا۔ مہا سے مضارع کیا بنا؟ یم ہو، لم یم ہو، لم یم ہو، اور فعل امر ہو، یعنی تو مٹا۔ کوئی چیز لکھا، میں کہتا ہوں اطہر صاحب کہ میرا نام مٹا، آپ نے میرا نام لکھ دیا، جیسے کل اپنے بھٹی صاحب نام لکھوانے پہ بضد تھے کہ نام لکھوائیں، نام لکھوائیں، نام لکھ دیا، آپ کہتے ہیں جی میرا نام مٹا، کیا عربی کریں گے؟ امہو اسمی، امہو اسمی، میرا نام مٹا۔ کلیئر ہو گیا؟ تو یہ بھی ہو گیا۔ اگلا ورب ہے ناصر صاحب
عین فاؤ وا تھا, عین فاؤ, عین فا اور واؤ, افا, افا بن گیا افا یافو, معاف کرنا, اف درگزر آپ سنتے ہیں, تو افا یافو, لم یافو اور اوفو, اوفو تو معاف کر دے, اوفو, اوفو, ٹھیک ہے. تو یعنی اس کی معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا, ٹھیک ہے, چھوڑ دینا, ڈھیلا کر دینا, درگزر کرنا, اوفو درگزر ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہ تھا آپ کا آپ کی ایکسرسائز جو ریلیٹڈ تھی ناقص واوی میں, اس کے اتنے سارے مادے الحمدللہ ہم نے ڈسکس کر لیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ناقص واوی کی کوئی ایکسرسائز ہے تو اسے بھی اس کے ساتھ کر لیتے ہیں. بہرحال اس ایکسرسائز کو آپ ٹیک کر دیں کہ ہم نے مکمل کر لی ہے. جی مشق نمبر ہے ہماری 232. پہلا جملہ ہے جی حامد دعا, حامد نے بلایا, حامد دعا. اس کے بعد الاولاد دعو, اور آگے لکھا ہے اصلہ دعو, جو ہم کر چکے ہیں وہ سارا آپ کے سامنے آ گیا, اصلہ دعو. آمنات دعت, واحد مؤنث کا سیکھا, اصلہ دعات, وہی آ گیا نا جو میں نے آپ کو بتایا تھا. اور البنات دعونا, انت دعوتا, انتم دعوتم, انتی دعوتی, انتن دعوتن, انا دعوتو اور نحنو دعونا. ماضی گردان ہوگی. اب مضارع گردان دیکھ لیں. حامد یدعو, الاولاد یدعون, آمنات تدعو, البنات یدعون, دونوں سیکھے دیکھیں ایک ہی ہیں. انت تدعو, انتم تدعون, انتی تدعینا اور انتن تدعون, انا ادعو, نحنو ندعو. اور پھر جیم جز ہے اسناد فعل الامر, فعل امر دعا سے ضمائر کے ساتھ, ادعو یا حامد ادعو, ادعو یا اولادو, اے لڑکو بلاؤ, ادعی یا آمناتو, اور ادعونا یا بناتو. کلیئر ہو گیا جی. یہ ہمارا الحمدللہ ناقص واوی باب نصر ینصر سے ہو گیا. اب ہم آتے ہیں دوسرے باب کی طرف, پھر انشاءاللہ تعالیٰ باقی ایکسرسائز کی طرف آئیں گے. دوسرا باب ہے ہمارا ناقص واوی میں باب سین. تو پہلی بات نوٹ کریں کہ ناقص واوی جب باب سین سے استعمال ہوگا نا تو واو یا میں چینج ہو جاتی ہے, اور وہ ناقص واوی سے ناقص یائی کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی ناقص واوی باب سین سے جب آتا ہے تو وہ ناقص یائی سین میں تبدیل ہو جاتا ہے یا بن جاتا ہے, لہٰذا اسے الگ سے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ناقص یائی میں تین باب جب پڑھیں گے تو اس میں اس کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کلیئر کے بعد اب ہم آتے ہیں ناقص یائی کے پہلے باب, باب ضربا یضربو کی طرف, تاکہ ہم اس کو اس کی ایکسرسائز کے حوالے سے کر لیں. جی ناقص یائی میں ہمارے پاس مادہ ہے جیم, را اور یا, جیم را اور یا, ٹھیک ہے. باب ہے ضاد, کثرت سے استعمال ہوتا ہے پہلا باب, یعنی یہ ہمارا نون ہو گیا. سین کو ہم نے کہا کہ جی یہ اس میں کنورٹ ہو جائے گا, اسے اس وقت کریں گے. اب ہم یہ والا باب جو ہے اس کو ہم کر رہے ہیں. جیم را یا مادہ, باب ضربا یضربو, نارمل ماضی مضارع کیا آئے گا جی, جرا یا, اور مضارع ہے ہمارا یجریو, جرا یا یجریو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ناقص یائی سے ماضی کی گردان میں تبدیلیاں کتنے صیغوں میں ہوتی ہیں, کیا اتنی ہی تعداد ہے یا اس سے فرق ہے. ہاں جی, پہلی چینج آتی ہے ناقص واوی میں کیا تھا, حرف علت الف میں تبدیل ہو گیا تھا. اس میں ناقص یائی میں حرف علت جو ہے الف مکسورہ میں تبدیل ہو جاتا ہے, بس یہ فرق ہے. وہ سیدھا الف ہوتا ہے, یہ الف مکسورہ چھوٹا الف ہوتا ہے. تو یہ آپ کا بن جائے گا, چینج آئی آپ کے پہلے صیغے میں, اور یہ بن گیا جی جرا, صیغہ نمبر 1 جرا. صیغہ نمبر 2 انچینج, صیغہ نمبر 3 جرا یا جرا یو, جرا یو. پھر یو کی آواز دیکھیں, یا اور واؤ, حرف علت یا گر گیا,
اور جرا یو تھا, پیچھے زبر تھی برقرار رہی, تو سیگا آپ کا تیار ہو گیا جرو. سیگا نمبر 3. سیگا نمبر 4 جرت. سیگا نمبر 4 جرت, وہی ہوا حرف علت آپ کا ڈراپ ہو گیا. نوٹ کر رہے ہیں کہ ساتھ ہوا کیا, تا تو اس مونس کے لیے, جیم رہا مادہ بچا, تو اس کا مطلب ہے لام کلمہ ڈراپ ہو گیا جرت. اور 5واں سیگا بنتا ہے اسی سے جرا تا, اور آگے انچینج, تو وہی 1 2 3 4 سیگوں میں تبدیلی آئی. گردان دیکھیں ماضی کی, جرا, جریا, جرو, جرت, جرتا, جرینا, جرینا, جریتا, جریتما, جریتم, جریتی, جریتما, جریتن, جریتو, جرینا. جرا اور مضارع آتا ہے تو پھر میں آپ کو اس کے معنی رکھتا ہوں سامنے. چینج آئے گی بالکل اسی طرح پہلے سیغے میں, وہاں پر یا پر پیش تھی, پیچھے پیش تھی تو سوری واؤ پر پیش تھی, پیچھے پیش تھی تو واؤ کو ساکن کر دیا تھا. یہاں پر یا پر پیش ہے, پیچھے زیر ہے, تو یا ساکن ہو گیا اور یہ بن گیا جی یجری. جرا یجری کے معنی ہوتے ہیں بہنا, جاری ہونا, دوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. جرا یجری دوڑنا, بہنا, جاری ہونا. یجری پہلا 5 سیغوں کا گروپ چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. یجری, تجری, تجری, اجری, نجری. مثنیٰ انچینج, یجریانی, تجریانی, تجریانی, تجریانی. جمع کے سیغے یجری یونا, یو, یو اور پیچھے زیر ہے, چینج ہو جائے گی یجرونا, یجرونا. اور ساتھ ہی نیچے والا بھی جمع والا آ جائے, تجرونا. ناقص واوی میں ان کے جو مونس سیغے تھے دونوں وہ سیم تھے. ناقص یائی میں ان کے مونس سیغے سیم نہیں ہوں گے, لیکن چینج نہیں ہوں گے. وہ بنے گا یج رینا, یجرونا, یجرینا کہ یجرینا, اور کریں کہ اصل کیا تھا, یز ربنا ہے نا, یز ربنا تو یج رینا, یج رینا. یجرونا, یجرینا, تجرونا, تجرینا, اور جو آخری ہے وہ تجریینا تھا, اور وہ چینجز کے بعد بن جائے گا تجرینا. تو یہاں پر جو آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ جو ہے وہ رائٹ ہینڈ سائڈ کے ایکول ہوگی. یہاں پر ناقص یائی میں چیک آپ کا واحد مونس کا سیغا, واحد مونس حاضر کا سیغا اور جمع مونس حاضر کا سیغا یہ برابر ہونے چاہیے. جبکہ ناقص واوی میں آپ کے جمع مذکر مونس غائب اور جمع مذکر مونس حاضر وہ سیغے ایک جیسے ہونے چاہیے. یہ چیک ہے. تو سیغے کتنے چینج ہوئے جی, 5 6 7 اور 8 سیم. ابھی تک سیم آئی تعداد. ناقص واوی میں بھی ماضی میں 4 سیغے چینج ہوئے تھے اور مضارع میں 8. تو ناقص یائی میں بھی یہی ہوا. اب اسی پیٹرن پہ ایکسرسائز کو دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالی آگے چلیں گے. تو پہلی ایکسرسائز ہے ہماری, تامل الامثلۃ, مثالوں پر غور کر, ثم اکتب, پھر لکھ, کیا لکھ, المضارع المرفوع, مضارع مرفوع لکھ, والمضارع المجزوم, اور مضارع مجزوم بھی لکھ, والامر, اور امر لکھ, من الافعال الآتیاتی, آنے والے فعلوں میں سے. تو اب یہاں پر جس طرح ہم نے اس کا ناقص واوی کا کام کیا تھا ساتھ وہ بھی کر لیں. مضارع جب خفیف ہوگا, خفیف ہوگا تو کیا بنے گا جی, یجریہ, یجریہ. اور جب اخف ہوگا تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ حرف علت ڈراپ ہو جائے گا, تو کیا بچا, یجری. اور فعل امر بنے گا تو کیا بنے گا جی, فعل امر بنے گا تو اجری, اجری. کلیئر ہو گیا. اب یہ چیزیں ساری ہمارے پاس مکمل ہیں. اب آئیں ایکسرسائز کی طرف, کیونکہ کثرت سے آپ دیکھیں گے استعمال ہوا ہے. پہلا مادہ ہے جی بقا. جی ناصر صاحب
بکا، بکا کے معنی ہوتا ہے رونا. بکا یبکی، اصلہ یبکیو. المضارع المجزوم لم یبکی اور ابکی، کسی کو کہنا ہو تو رو، ابکی. اگلا جی عبدالرزاق صاحب، مشا مضارع ہے یمشی. مشا یمشی کے معنی پیدل چلنا، چلنا. لم یمشی اور امشی، چل امشی، یہ تو سالوڈ ہے اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کوا یکوی استری کرنا، کوا یکوی استری کرنا. لم یکوی نہیں، لم یکوی اس نے استری نہیں کی. اکوی تو استری کر، یعنی آپ مذکر، یعنی آپ کی بیوی آپ کو حکم دے سکتی ہے کہ اکوی، اور اگر آپ بیوی کو حکم دینا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ اکوی، اکوی قمیصی، اکوی قمیصی، میری قمیض اس، لیکن انہوں نے مذکر کا ہی فعل رکھا ہوا ہے. تو بہرحال اب جی کرنے ہیں جی. پہلا شاہ صاحب، جرا یجری، لم یجری، اجری، ماشاءاللہ جی. امیس، رما، رما یرمی پھینکنا، رما یرمی پھینکنا جی. لم یرمی، ارمی، ارمی، ارمی تو پھینک دے. ارمی، ارمی ماں بھی یمینی کا، ارمی ماں بھی یمینی کا، پھینک دے جو تیرے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے جی بنا، گلزار صاحب، بنا یبنی، بنیاد رکھنا، بنانا، تعمیر کرنا. لم یبنی، ابنی، ابنی. بڑی پیاری دعا ہے قرآن مجید میں فرعون کی بیوی کی، یا ربی ابنی لی بیتن فی الجنتی. ٹھیک ہے نا، میں نے اس لیے الگ پڑھا نا، ربی ابنی، اے میرے رب تو بنا دے، تعمیر کر دے، لی میرے لیے، بیتن ایک گھر، فی الجنتی جنت میں. اور ابن کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ابن بیٹا نہیں ہے، یہ فعل امر ہے. رب ابنی لی بیتن فی الجنتی. بنا، اس نے تعمیر کی. من بنا للہ مسجدن، جس نے اللہ کے لیے ایک مسجد تعمیر کی تو اس کے لیے اجر ہے. وہ انشاءاللہ اس سبق میں حدیث آ جائے گی جی. مادہ ہے جی ناصر صاحب، سکا، سکا یسکی پلانا. لم یسکی، اس کی. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ امیس مجھے پانی پلا، کیا عربی ہوگی؟ یا امیس اس کی، اس کی نی، مجھے پلانا، اس کی نی الماء، اس کی نیل ماء، مجھے پانی پلا. تو یہ چھوٹے چھوٹے جملے، عربی کوئی مشکل نہیں ہے. آپ صرف وہی جو کچھ پڑھ رہے ہیں رولز ان کو ان میں لے آئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کلیئر ہو جائے گا. اسند الافعال الآتیہ، آنے والے افعال کو کی اسناد کر کس طرف؟ الی الغائباتی، غائب کی طرف. اور غائبہ سے مراد غائب مؤنث ہے. غائب اگر خالی غائب ہو تو مذکر ہے اور غائبہ مؤنث. ثم المتکلم، پھر متکلم کی طرف. کما ہوا موضح فی المثال، جیسا کہ اسے مثال میں واضح کیا گیا ہے. حامد بکا، آمنۃ بکت، انا بکیت، انا بکیت جی. حامد رما، آمنۃ رمت، انا رمیت. پیٹرن پہ آئیں. حامد اتا، آمنۃ اتت، انا اتیت. حامد جرا، آمنۃ جرت، انا جریت. حامد کوا، آمنۃ کوت، انا کویت. اور اسی پیٹرن پہ ناقص واوی کو بھی ساتھ ہی کر لیں اور مکمل کرتے ہیں. حامد دعا، آمنۃ دعت، انا دعوت. حامد شکا، آمنۃ شکت، انا شکوت، نصرہ میں شکوت. حامد رجا،
आमिनातु रजत अना रजौतु, हामिदुन तला आमिनातु तलत अना तलौतु, हामिदुन महा आमिनातु महत अना महौतु। अजिब अनिल अस्इलतिल आतियाती बिन नफ़ई मुस्तामिलन लम। जुमलों को सिर्फ पढ़ें। अबकत तिफलु, अबकत तिफलु, क्या बच्चा रोया? जवाब देना है नासिर साहब लम के साथ मनफी में। ला लम यबकी, ला लम यबकी, वो नहीं रोया। अकवैतल कमीसा, क्या तूने कमीज इस्त्री कर दी? ला लम, लम के साथ मुजारे लगेगा। ला लम अकवी, बस ला लम अकवी, मैंने नहीं की इस्त्री की। या अगर जमीर लगा दें ज्यादा, ला लम अकवी ही, मैंने उसको इस्त्री नहीं किया। या ला लम अकवी। अशकाकल मुदर्रिसु इलल मुदीरी, तर्जुमा पहले इसका सामने रखें। क्या तर्जुमा है जिसका? अशकाकल मुदर्रिसु इलल मुदीरी, क्या उस्ताद ने तेरी शिकायत की प्रिंसिपल को? ला लम लम यशकू, ला लम यशकू, उसने शिकायत नहीं की। आसानी जवाब रखें, पूरा ना करें कि उसने मेरी शिकायत नहीं की प्रिंसिपल को, उसे छोड़ दें। अदअउता ज़मीला का इलल बैती, क्या तूने अपने क्लास फेलो को घर दावत दी? ला लम अदउ, ला लम अदउ, मैंने दावत नहीं दी। अब बनईता बैतन जदीदन, क्या तूने नया घर बना लिया? ला लम अबनी, ला लम अबनी, नहीं मैंने नहीं बनाया। अमहौता इसमी मिन दफ्तरी का, क्या तूने मेरा नाम अपनी कॉपी से, अपने रजिस्टर से मिटा दिया? ला लम अमहू, ला लम अमहू। अतल मुदीरू, क्या प्रिंसिपल आ गया? ला लम याती, ला लम याती। लीजिए एक्सरसाइज मेरा ख्याल हो गई है, नहीं दो जुमले रहते हैं। अरमैतल कुमामता फी मकानिहा, अल कुमामा कहते हैं कूड़े को, कूड़ा। अरमैतल कुमामता, क्या तूने कूड़ा फेंका? फी मकानिहा, उसकी जगह पर, क्या तूने कूड़ा उसकी जगह पर फेंका? ला लम, ला लम, रमा यर्मी है ना, अरमी, लम अरमी। अरअयता अलियन फिल फसली, क्या तूने अली को क्लास में देखा? ला लम अरा, ला लम अरा हु लगा दे, ला लम अरा, मैंने नहीं देखा। ले जी, नाकिस वावी नाकिस याई के दो अब हमारे कवर हुए, ठीक है। उसके हवाले से एक्सरसाइज भी हो गई हैं। असल अगर आप देखें तो ये गैर से अफ़आल ही हैं, इन पे थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ती है। एक मरतबा आपके हाथ से निकल जाए तो फिर इंशाल्लाह मुश्किल नहीं पेश आती। इंशाल्लाह ताला कल जब आप लेसन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपको लेसन में जब ये वर्ब्स आएंगे तो इतनी परेशानी नहीं होगी। इनको पढ़े बगैर आप लेसन पढ़ते तो उन अल्फाज को पढ़ लेते, लेकिन ये है कि उसकी असल तक पहुंचना आपके लिए मुश्किल था, इसलिए मैंने इस तरीके को थोड़ा तब्दील किया। पहले इसको समझा, फिर एक्सरसाइजेज की। इंशाल्लाह ताला कल हम इस लेसन को पढ़ेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए सबक को आसान फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़राउल कुरआन फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबी। नबी के ने फरमाया कुरान पढ़ा करो, इसलिए कि क़यामत के दिन ये अपने पढ़ने वाले का सिफारशी बन।